پچھلی بیٹھک میں ہم نے حافظے کے بارے میں بات کی تھی، تو میں ایک چیز پہ بہت عمل کرتا ہوں. میں نے پیچھے جب 3-4 سال پہلے آپریشن ہوا میرا، تو ایس پی کم ہو گیا تھا، خون کا لیول بڑا ڈاؤن ہو گیا تھا. تو اس سے نا میری یادداشت جو شارٹ میموری ہے وہ کمزور ہو گئی. تو اس میں جو میموری ہے اس کو بحال کرنے کے لیے میں نے کوئی دوائیاں یا وہ اور چیزیں نہیں کھائیں، بلکہ ایک چیز پہ میں نے عمل کیا ہے. میں نے لمبا سجدہ کیا ہے رات کو. تو سجدہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان پیچھے سے ایسے ہو جاتا ہے اور سارے نیچے ہو جاتا ہے. جو پچھلا سارا خون ہے نا، وہ سارے خون کا دباؤ وہ سر کی طرف آ جاتا ہے. اگر آدھا گھنٹہ خون ادھر رہے، ادھر آدھا گھنٹہ اگر خون رہے، تو جو بڑی باریک سی وین ہے دماغ کی، ان میں آہستہ 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 جو خون کی کمی ہے، جو خشکی جمی ہوئی ہے اس میں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. اور صرف یادداشتی حافظہ تیز نہیں ہوتا بلکہ آنکھیں بھی تیز ہوتی ہیں. میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے تھے، ان کی آپ نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی. وہ کہتے تھے کہ میرے نا نظر بہت زیادہ نظر ختم ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحبان سے میں نے پوچھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرے پیچھے نظر کے نور ہی ختم ہو گیا، تیرے وہ جو پٹھے ہیں وہ سکڑ گئے ہیں، وہ پٹھے اور وین بان ہی نہیں سکتی، نہیں ڈال سکتی. تو پھر میں نے سوچا کہ میں کہیں کوئی آنکھیں ڈونیٹ کرے تو میں آنکھیں لے لوں، کیونکہ امیر آدمی تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں بھی اللہ کی یہ سارے نظام کو دیکھوں. لیکن ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا. جب میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی رخسار ان کا نام تھا، وہ رہتے تھے ادھر خونی چک میں، جس کا آج کل نام چک مبارک ہے. تو میں نے کہا آپ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ رات کو سجدے میں رہا کرو سونے سے پہلے. کہنے لگے کہ مجھے نا فالج کی وجہ سے، ٹانگوں کی وجہ سے نا میں سجدہ نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کے بھائی جو ساتھ تھے اجاز صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ ان کو 4 پائی کے اوپر لٹا کے نا اس کے الٹا، تو 4 پائی کو ادھر لٹا کے جو پاؤں کی طرف سے ہے ادھر سے اونچا کر دو. وہ روزانہ پاؤں کی طرف سے اونچا کر دیتے اور وہ الٹے لیٹ جاتے. الٹے لیٹ کے جب 1 مہینہ تقریباً پورا ہوا تو مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب میرے پاس آئے، ساتھ ان کی مٹھائی بھی پکڑی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ آج کوئی پتہ نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوتا دیا ہے یا کوئی خوشی کی وجہ سے مٹھائی لے کے آیا. میں نے پوچھا چودھری صاحب مٹھائی کس چیز کی لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے حضرت صاحب میں آج آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ نظر آ رہے ہیں. تو میں نے نا ویسے میں نے کہا کہ یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگے 3. تو میں نے کہا یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگے 1. میں نے کہا ان کو تو واقعی نظر آ گیا. دوائی وغیرہ کوئی نہیں دی ہم نے، نہ ہی انہیں کہا کہ ڈرائی فروٹ کھائیں، نہ ہی انہیں کہا ہے کہ کوئی طاقت والی چیزیں کھائیں یا ٹیکے لگوائیں. مجھے کہتے ہیں کہ پہلے جب میں چائے، جو آپ فرما رہے تھے، میں چائے پیتا تھا تو چائے میری بیوی میرا ہاتھ پکڑ کے تو کپ کے ساتھ رکھتی تھی، یہ چائے ہے، تو نظر ہی نہیں تھا آتا. تو فرمانے لگے آج میری بیوی نے جب چائے رکھی ہے تو میں نے چائے کو بھی دیکھا ہے، کپ پکڑنے والی جگہ ہوتی ہے، اس میں نے انگلی ڈالی ہے اور میں نے پکڑ کے چائے کو دے کے اپنی آنکھوں سے اور میں نے چائے پی. تو یہ نسخہ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں صبح جائے نماز اٹھاتی تو جہاں سجدہ ہوتا اس جگہ کو میں خوب پانی سے تر پاتی. تو مجھے اندازہ ہوتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک سجدے میں رہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات، کل جہان کے اوپر آپ کی نگاہ ہے اور کل جہان کے لیے آپ کے اندر سوچے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لجپال کو لمبا سجدے کرنے کی تلقین فرمائی
اور آقا علیہ السلام لمبا سجدہ کر کے امت کے لیے یہ سبق چھوڑ گئے اور یہ سبق دیا کہ آپ بھی جو دماغ اور حافظہ اور نظر اور کان اور زبان، دوسری بات ایک اور انہوں نے کہی، کہنے لگے کہ حضرت صاحب میری زبان میں لکنت تھی، بات کرتے کرتے میں رک جاتا تھا، لمبا اس طرح الٹا اس طرح اونچا کرنے سے، جس طرح سجدے کی حالت ہوتی ہے اس طرح کرنے سے میری لکنت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اوپر والا سارا حصہ، یہ والا جو سارا حصہ ہے نا، وہ کہنے لگے کہ کانوں میں میرے ہر وقت نا گونج سی رہتی تھی اور وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور میری آنکھیں 30% واپس آ گئی ہیں۔ اور ڈاکٹر کو میں نے جب پوچھا، میرا ایک ڈاکٹر دوست بھی ہے، مجھے کہنے لگے کہ وہ خون سے اس کی وین آنکھوں کی پھٹ نہیں گئی۔ میں کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز تجویز فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے، اس سے پھٹتی نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ مضبوط ہوتی ہیں، خون سے تو مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہ نسخہ میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ لمبا سجدہ کرنے سے انسان کا حافظہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں جب لوگ تو کہتے ہیں جی والدین کی یادداشت جاتی رہی ہے، تو انہیں اگر کہو بڑھاپے میں بھی آپ سجدے میں رہو، آدھا گھنٹہ رہیں، 20 منٹ رہیں، گھنٹہ رہیں، ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ رہیں، آپ خود چیک کر لیں گے اور وہ بندے چیک کر لیں کہ نظر ان کی واپس آ جائے گی، یادداشت ان کی لوٹ آئے گی، لکنت ختم ہو جائے گی، کانوں کا اونچا سننا ختم ہو جائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا نسخہ ہے کہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، ثواب کا ثواب اور فائدے کا اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہے اس میں۔